إن الحمد لله وحده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری اور آپ کی بدترین دشمن یہ میری اور آپ کی جہالت ہے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں۔ آج ہم اپنی کم علمی یا لا علمی کی بنا پر ایسی 3 باتوں کو سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی جو وجہ بن جاتی ہیں میری اور آپ کی نماز کو کراس لگانے کے لیے، اور نہ صرف کراس لگانے کے لیے جو نماز رحمتوں اور برکتوں کا باعث ہے، یہ الٹا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے غضب اور غصے کا باعث بن جاتی ہے۔ 180 ڈگری الٹ رزلٹ نکل آتا ہے۔ کر ہم عبادت رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بجائے اس کی نفرت اور نفرین کے حقدار بن رہے ہوتے ہیں۔ ایسی 3 حرکات ہیں نماز کے اندر جو شاید مجھے اور آپ کو اس کا ادراک نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے ہاں کتنی بڑی ہیں اس کا تذکرہ ہم آج کریں گے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ جو شخص جماعت کے وقت، ابھی ہم نے فجر کی نماز کو جماعت سے پڑھا ہے، امام سے پہل کرتا ہے، یعنی امام نے ابھی رکوع جانے ہی لگا تھا، وہ بھی پہلے ہی ہلکا سا جھکنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں دیکھا گیا کہ ہم ایک سجدہ کر کے جب اٹھتے ہیں تو ابھی امام نے 2 سجدوں کے درمیان کی دعا پڑھا نہیں تھا، ہم بھی آہستہ آہستہ ہلنا شروع ہو جاتے ہیں اور پہلے یا امام کے ساتھ ہی سجدے میں جانے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں۔ یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا ناپسند ہے کہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس شخص کو ڈر جانا چاہیے کہ جو امام سے پہل کرتا ہے ایسا نہ ہو پہل کرنے سے پہلے اس کا چہرہ اور سر تو انسانوں والا تھا، اگر اس نے پہل کی اللہ اس کے چہرے کو انسان کے چہرے سے ہٹا کر گدھے کے چہرے سے تبدیل کر دے۔ اللہ کو یہ عمل اتنا ناپسند ہے، امام سے پہل نہیں کرنی چاہیے۔ جب یہ حکم صحابہ کرام نے سنا تو فرمایا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے کہ اس وقت کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سر رکھ لیا کرتے تھے تب ہم جھکا کرتے تھے سجدے کے لیے، نہ ہم پہل کرتے تھے نہ ہم ساتھ ساتھ امام کے جاتے تھے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کے مکمل ہونے کے بعد جھکا کرتے تھے۔ ان کو سمجھ آتی تھی یہ بات۔ دوسرا کہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص نماز کے وقت اوپر کی طرف دیکھتا ہے اسے ڈر جانا چاہیے کہ اللہ کو یہ عمل اتنا ناپسند ہے کہ اللہ اس کی آنکھیں ہی نہ کھینچ لے۔ اس کو دنیا کی ایک مثال سے سمجھ لیں، صرف سمجھانے کے غرض سے، اللہ کے ساتھ تو مثال نہیں دی جا سکتی۔ دنیا میں اب میں ایک ٹیچر ہوں نا، 23 سال سے پڑھا رہا ہوں، اگر میں کلاس میں پڑھا رہا ہوں اور سارے بچے توجہ سے سن رہے ہوں اور ایک بچہ کبھی دائیں دیکھ رہا ہو، کھڑکی سے باہر دیکھ رہا ہو، اوپر دیکھ رہا ہو، تو مجھے آگ لگ جاتی ہے بھائی، تو کیا میں اس چیز کو اپنی بےزتی محسوس کرتا ہوں۔ ٹھیک ٹھاک کھڑا کر کے ہم اس کو ڈانٹ دیتے ہیں کہ تم کیا تمہیں تکلیف ہے، میں پڑھا رہا ہوں تم اس طرح کی حرکت کر رہے۔ یا دنیا میں کوئی شخص مجھے اور آپ کو آنکھ نکالے اور بدتمیزی سے بات کرے تو ہمیں آگ لگ جاتی ہے کہ ہم اس کی آنکھیں باہر نکال لیں۔ جو ایک مخلوق دوسرے مخلوق کو پسند نہیں کرتی یہ بیہیویئر، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس طرح آنکھیں دکھائیں، یہ اللہ کو آنکھیں دکھانے کے مترادف ہے۔ تبھی رب نے کہا کہ اس کو ڈر جانا چاہیے کہ میں کہیں اسے اندھا ہی نہ کر دوں، اس کی آنکھیں نہ کھینچ لوں باہر۔ یہ نماز پھر ثواب کے بجائے عذاب بن جاتی ہے ہمارے لیے۔ اور آخری بات، ایک مسلمان مرد کے لیے دین میں کوئی گنجائش نہیں کہ وہ اپنے ٹخنوں کو ڈھانپ کر رکھے، یہ اللہ کے ہاں تکبر کی علامت ہے۔ نماز
आजिज़ी की इबादत है, अपनी औकात है। हम अपने रब के सामने इबादत कर रहे होते हैं। आजिज़ी इनकिसारी जब तक नमाज का जुज़ या हिस्सा ना हो वो इबादत शुमार ही नहीं होती। और जो शख्स नमाज की हालत में अपने, ये तो आम हालत में टखने नंगे रखने का हुक्म, नमाज की हालत में अगर टखने ढांपे जाएं ये अल्लाह के सामने तकब्बुर में खड़ा होने के मुतरादिफ है। जो नमाज के अजर को मुकम्मल ज़ाया कर कर अल्लाह की रहमतों और सवाब हासिल करने के लिए हम इबादत कर रहे होते हैं, उल्टा ये मेरे और आपके लिए वईद बन जाती है, अजाब बन जाती है। फिर हम कहते हैं अरसा ही हो गया नमाजा पढ़ दिया रब साड़ी सुनदा नहीं। ऐसे पढ़कर रब ने कहाँ सुननी है? उसने तो इसके मुताबिक अजाब बता रखे हैं कि अल्लाह को इतने नापसंदीदा अमल हैं। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे समझ अता फरमाए, फिर आप लोगों को भी समझ अता फरमाए कि ये अमल, ये नमाज के सवाब को ख़त्म नहीं करते, उल्टा कर देते हैं। अल्लाह ताला मेरी और आपकी इस्लाह फरमा दे। अगला हमारा दरस जो है वो लिबास के हवाले से है, जिसकी हम बहुत बड़ी कोताही के मुर्तकिब होते हैं। उसमें भी हमने समझना है कि एक मुसलमान मर्द और एक मुसलमान औरत के लिबास के क्या अहकामात हैं। दुआ है जो सुना रब ताला हमें समझने की और फिर उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए।